آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ إِن تَجْتَنِبُوا، اگر تم بچو گے، کبائر، بڑے گناہوں سے، ما وہ جو تنہونا تمہیں روکا جاتا ہے، عنہ ان سے، نکفر تو ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی اللہ کی شان اور اس کے احسانات کے اعتبار سے معمولی نہیں، لیکن بعض باتوں سے زیادہ سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور بعض باتوں سے منع کرتے ہوئے قرآن حدیث کا لب و لہجہ اتنا سخت نہیں۔ اس لحاظ سے گناہ کی دو قسمیں کی گئی ہیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ کبیرہ یعنی بڑے گناہ وہ ہیں جن پر کوئی حد مقرر کی گئی ہو، یا ان کے بارے میں لعنت منقول ہو، یا جہنم کی وعیدیں آئی ہوں، اور جس گناہ میں یہ کیفیت نہ پائی جاتی ہو وہ صغیرہ یعنی نسبتاً چھوٹے گناہ ہیں۔ تاہم چھوٹے گناہ پر اصرار دوام کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ ہی کے حکم ہے۔ اہل علم نے کبیرہ گناہوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی صحیح کی ہے۔ اس سلسلہ میں حافظ ابن القیم کی کتاب الکبائر نہایت اہم ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ، اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلا کریما، عزت کی جگہ میں۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی قانون سمجھایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان کبائر سے اجتناب کرتے رہو گے جن سے منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم معاف کر دیں گے تمہاری چھوٹی موٹی خطائیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ سے باز نہ آئے تو پھر نہ صرف کبائر کی وجہ سے گناہ گار ہوگا بلکہ چھوٹے گناہوں پر بھی مواخذہ ہوگا۔ چھوٹی موٹی خطائیں لفظیں تو انسان سے ہر آن صادر ہوتی رہتی ہیں، تاہم اگر کبیرہ گناہ سے بچ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کامیابی کی امید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے چھوٹے گناہ کو از خود معاف کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، بشرطے کہ انسان کبائر سے اجتناب کی شرط کو پورا کرے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہم اثر ان کے شاگرد ہیں، بڑے پائے کے عالم، نیک اور صالح آدمی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبائر کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کبائر کا پہلا گروہ وہ ہے جس میں فکری خرابی پائی جاتی ہے اور انسان کا عقیدہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس گروہ میں کفر، شرک، نفاق، الحاد اور ارتداد وغیرہ جیسے بڑے بڑے گناہ شامل ہیں۔ قرآن پاک یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ثابت شدہ فرمان کو غلط معنی پہنانے والا شخص بھی اسی زمرہ میں آتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اسی قبیل سے ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور قرآن پاک کے معانی الٹ پلٹ کیے۔ مولوی عبداللہ چکڑالوی نے حدیث کا انکار کیا۔ سر سید اہل حدیث کے لانے کے باوجود ایسا بگڑا کہ قرآن حکیم کو غلط تفسیر کی اور بدعقیدگی پھیلائی
جھیل آئی۔ یہی حال موجودہ زمانے کے پرویز کا ہے۔ نیاز محمد فتح پوری بنیادی طور پر ادیب تھا مگر عقیدہ اس کا بھی فاسد ہو گیا۔ عنایت اللہ مشرقی کی تنظیم حقصار تو درست تھی، وہ مسلمان قیادت رفتہ کو واپس لانا چاہتے تھے مگر عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ 700 علماء نے اس کی گمراہی کا فتویٰ دیا۔ اس نے تذکرہ لکھا جس میں غلط مسائل بیان کیے، ایمان کو کفر، کفر کو ایمان کا درجہ دے دیا۔ اس قسم کے تمام لوگ کبیرہ گناہوں کے پہلے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں فکری خرابی پائی جاتی ہے۔ کبائر کا دوسرا گروہ ظلم تعدی سے تعلق رکھتا ہے، کسی کی جان تلف کر دی، کسی کی بے عزتی کر دی، اس کے مال کو ناحق ضائع کر دیا یا اس پر قبضہ کر لیا، یہ کبائر کے مرتکبین کا دوسرا گروہ ہے۔ اسی طرح تیسرے گروہ میں وہ کبائر آتے ہیں جن کا تعلق بندے اور خدا دونوں سے ہے۔ ان جرائم میں قتل، نفس، زنا، چوری، شراب نوشی، ترک نماز، دیگر فرائض شامل ہیں۔ ان گناہوں کا مرتکب انسان بیک وقت اس بندے کا بھی مجرم ہوتا ہے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی، اور اللہ تعالیٰ کا بھی جس کی اس نے صریح حکم میں نافرمانی کی۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بعض کبائر مثلا کفر و شرک ایسے ہیں کہ وہ زندگی میں توبہ نہیں کرے گا تو یہ معاف نہیں ہوں گے۔ ان کے علاوہ جو باقی کبائر ہیں ان کا قانون یہ ہے کہ اگر توبہ کرے گا تو معاف ہو جائیں گے، اور اگر ان کا مرتکب توبہ نہیں کرتا اور دل میں ایمان موجود ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو اپنی مہربانی سے معاف کر دے یا کسی نبی یا ولی کی سفارش قبول کر کے معافی دے دے۔ البتہ عقیدے کے فساد متعلق اس کا واضح اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک جیسے بڑے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کسی کو چاہے معاف فرما دے، یہ اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کبائر کا حکم بیان کر دیا ہے کہ یہ بڑے مضر ہوتے ہیں، بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے انسان کی سوسائٹی اور روحانیت خراب ہو جاتی ہے، خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم چھوٹی چھوٹی خطائیں خود بخود معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ وَلَا اور نہ تَتَمَنَّوْا تم تمنا کرو ما اس کی جو فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے بھی اس کے ساتھ بعضکم تمہارے بعض کو علی بعض بعض پر، للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو اکتسبوا انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو اکتسب انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ اور تم اللہ سے سوال کرو، من فضلہ اس کے فضل کا، ان اللہ کان بلا شبہ اللہ ہے بکل شیء ہر چیز کو، علیما خوب جاننے والا۔ اس آیت میں حسد اور بغض کو برا کہا گیا ہے کیونکہ حسن، مال، عزت، دولت سے اور شہرت کی تقسیم اللہ رب العزت کی مرضی اندازے کے مطابق ہی ہوتی ہے، اور اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ جو شخص جس قابل ہوتا ہے اللہ اس کو وہی دیتا ہے، اور پھر یہ سب غیر اختیاری انسان کے اختیار سے باہر معاملات ہیں، کسی کو زیادہ دے کر، کسی کو کم دے کر، کسی کو حسین بنا کر، کسی کو بدصورت بنا کر، غرض ہر صورت میں ہر حالت میں انسان کی آزمائش ہی ہوتی ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا میں اللہ نے کسی کو کوئی خوبی دے رکھی ہے، کسی کو کوئی دوسری، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب، کوئی حسین ہے، کوئی بدصورت، کوئی تنومند اور صحت مند ہے، کوئی کمزور اور مستقل بیمار، کوئی سالم الاعضاء ہے تو کوئی پیدائشی اندھا یا گونگا بہرا، کوئی بڑا عقل مند ذہین ہے اور کوئی کنزین ہے، کسی میں قوت کار کی استعداد بہت زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، کوئی چست اور پھرتیلا ہے تو کوئی پیدائشی طور پر سست اور ڈھیلا ڈھالا ہے، اور اسی اختلاف ہی سے اس جہاں کی رنگینیاں قائم ہیں، اور اس دنیا میں ایک دوسرے کے کام چلتے چلاتے رہتے ہیں۔ آپ اگر اس قدرتی اختلاف میں سے کسی بھی چیز کا اختلاف مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ اختلاف تو دور نہ ہو سکے گا۔
البتہ معاشرہ میں بگاڑ ضرور پیدا ہو جائے گا، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی خوبی عطا کی ہے تو اس کے لیے حسد ہوس بغض نہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے عوض اللہ نے تمہیں بھی کوئی نہ کوئی خوبی ضرور دی ہوگی۔ البتہ اپنے لیے اللہ کے فضل کی دعا کر سکتے ہو، اور اگر سچے دل سے دعا کرو گے اور اس کام کے لیے اسباب بھی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں پر بہت عنایات کرنے والا ہے۔ مرد ہو یا عورت، جس کی نیت میں خلوص زیادہ ہوگا تو اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا، اور اگر عورت ہمت قوت کار کی استعداد میں کم ہونے کے باوجود وہی نیکی کا کام سر انجام دیتی ہے جو مرد نے دی ہے تو یقیناً عورت کو اس کا اجر زیادہ ملنا چاہیے۔ گویا ثواب کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، البتہ دوسرے عوامل ثواب کی کمی بیشی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی عورت اس انداز سے سوچنا شروع کر دے کہ مرد کے تو اللہ تعالیٰ نے میراث میں 2 حصے رکھے ہیں اور عورت کا ایک، یا یہ کہ مرد کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنا دیا ہے اور عورتیں محکوم ہیں، یا کوئی مرد اس انداز سے سوچنا شروع کر دے کہ اخراجات کی سب ذمہ داریاں تو مرد پر ڈال دی گئی ہیں، پھر عورت کا میراث مفت میں ہی حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، یا یہ کہ مرد اپنی بیوی بال بچوں کی خوراک، پوشاک، رہائش، تعلیمی ذمہ داری کو مکمل اخراجات کے ذمہ دار بنا دیا گیا ہے کہ وہ جیسے بھی بن پڑے کما کر لائے اور اہل خانہ کی خدمت میں پیش کر دے، تو اس طرح تو مرد اپنے اہل خانہ کا خادم ہوا، حاکم کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کی غلط انداز فکر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اس حیثیت سے دیے ہیں کہ وہ ہر ایک بات کو خوب جانتا ہے، لہذا اگر تم میں سے کسی کچھ کسر معلوم ہوتی ہے تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، وہ بڑا صاحب فضل ہے، تمہاری سب کمزوریاں کوتاہیاں دور کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بعض خواتین کو رشک ہوا کہ بعض جہاد میں شریک ہوتے ہیں اور ہم عورتیں اس فضیلت سے محروم ہیں، میراث میں مردوں کا حصہ بمقابلہ عورتوں کے زیادہ ہے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں کہ کس میں کیا صلاحیت ہے، کس سے کیا ذمہ داری متعلق ہونی چاہیے، اور ذمہ داری کی نسبت سے کن کن کے کیا حقوق ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں پر حسد نہ ہونا چاہیے۔ آج پوری دنیا میں عورتوں کی آزادی کے نام پر جو تحریک چلائی جا رہی ہے اور عورتوں اور مردوں کو ایک صف میں کھڑا کر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس ناسمجھی کا نتیجہ ہے۔ جب انسان کی تخلیق اللہ نے کی ہے تو یقیناً اللہ اس بات سے واقف ہیں کہ کس کے کیا فرائض ہونے چاہیے۔ اس کی رعایت کیے بغیر غیر فطری مساوات پیدا کرنے کی کوشش سے مساوات تو پیدا نہ ہو سکے گا، لیکن فطرت سے بغاوت کی سزا انسان کو ضرور ملے گی۔ مغرب میں یہ خاندانی نظام کا بکھراؤ، ازدواجی زندگی کی بے ثباتی، قلبی سکون سے محرومی کی جو کیفیت ہے وہ اسی بغاوت کا نتیجہ ہے، وہ اسی بغاوت کی سزا ہے۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنائے، موالیہ، وارث۔ عربی زبان میں مولا کا لفظ مختلف معنوں میں آتا ہے، یہاں وارث کا معنی مراد ہے۔ ابتدا اسلام ایک طریقہ موالات کا تھا کہ 2 شخص ایک دوسرے سے عقد موالات کرتے جو ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کی وارث بننے کا معاہدہ ہوتا۔ اسلام میں بھی ابتدا اس حکم کو باقی رکھا گیا، اور اسی اصول پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ مواخات کا رشتہ قائم فرما دیا۔ اسی سے متعلق یہ حکم ہے۔ پھر جب میراث کا پورا قانون نازل فرمایا گیا اور یہ بات متعین کر دی گئی کہ میراث کا استحقاق قرابت داری سے متعلق ہوگا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ مما، اس مال کے جو تارا کا چھوڑا، الوالدانی، ماں باپ نے، والاقربون، اور قریب تر رشتہ داروں نے، والذین، اور وہ لوگ جن سے عقدت، گرہ باندھی، یعنی عہد کیا، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھوں نے، فاتوہم، تو تم انہیں دو، نصیبہم، ان کا حصہ، ان اللہ کان، بے شک اللہ ہی ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہیداً، گواہ۔ وراثت کی تقسیم تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ جاہلیت کی اس رسم کو ختم کر دیا جائے۔ رسم یہ تھی کہ دوستی میں ایک دوسرے سے یہ عہد کر لیا جاتا تھا کہ جب میں مر گیا تو میرے مال میں سے اتنا تمہارا حصہ ہوگا۔ حکم یہ ہوا کہ مسلمان کو عہد کی پابندی ضرور کرنی چاہیے، اس لیے اپنی زندگی میں ہی اس قسم کے عہد کو پورا کرتے ہوئے اپنے منہ بولے بیٹے یا دوست کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔
کیونکہ مرنے کے بعد وراثت صرف والدین یا رشتہ دار جو اللہ رب العزت نے حقدار مقرر کر دیے ہیں وہی حقدار ہو سکتے ہیں۔ دوست یا منہ بولے بیٹے یا دوستی میں بنائے گئے رشتہ دار ترکے میں ہرگز حصدار نہیں ہو سکتے۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، یہ حکمتیں تو اللہ رب العزت خوب اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ نگران اعلیٰ یعنی سب سے بڑا نگرانی کرنے والا تو صرف اور صرف اللہ جل شانہ ہی ہے۔ اس کے مقرر کی وارثی ترک کے اقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔